زید صاحب ہیں اعظم گڑھ سے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں کہ سفر میں کچھ نمازیں قضا ہو گئیں, گھر پہنچ کر ان نمازوں کو پورا پڑھنا ہے یا قصر کرنا ہے؟ دیکھیے, جو نماز جس حالت میں جتنی واجب تھی اتنی ہی بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. سفر کی حالت میں ظہر, عصر اور عشاء کی نمازیں جو 4 رکعت کی ہیں ان نمازوں کو قصر کے طور سے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کسی شخص کی یہ نمازیں چھوٹ جائیں سفر کی حالت میں, وہ بعد میں جب مقام پر آ جائے اور وہ ان نمازوں کی وہ قضا کر رہا ہو تو وہ قصر ہی کرے گا. ظہر کی نماز وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا, عصر کی, عشاء کی 2 رکعت ہی پڑھے گا, اس لیے کہ جس وقت یہ نمازیں فرض ہوئی تھیں اس وقت وہ قصر ہی کی حالت میں وہ فرض ہوئی تھی. جی, تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اسے پڑھنا ضروری ہے یا اس کی جگہ دوسری تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, عام طور سے جو تراویح کے دوران آرام کے وقت میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں. کچھ اس کے ٹکڑے تو کچھ احادیث میں آئے ہیں, لیکن بعض علماء نے ان ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک تسبیح تراویح, ایک دعا جو بنا دی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا پڑھنا نہیں ضروری ہے. اصلاً تو یہ ترویہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کیا جائے. آرام کا وہ وقفہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقفے میں آدمی جو چاہے, جو اس کو جو تسبیحات یاد ہوں, جو دعائیں یاد ہوں, جو اذکار اس کو جو یاد ہوں, وہ ان میں سے کسی کا بھی ورد وہ کر سکتا ہے. جی, کیا خواتین الگ سے تراویح کی نماز باجماعت پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, خواتین کی باجماعت نماز کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. فقہ حنفی میں عورتوں کی باجماعت نماز ایسی جس کی امامت بھی عورت ہی کرے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام کو مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا چاہیے. عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مقتدیوں ہی کی صف میں, پہلی صف میں وہ کھڑی ہوں گی. اس چیز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. تو اس بنا پر اور دوسرے دلائل کی بنا پر فقہ حنفی میں تو یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی باجماعت نماز تراویح صحیح نہیں. لیکن دوسرے ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ, ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرات, یہ خواتین, یہ امہات المومنین نماز کی امامت کیا کرتی تھی اور ان کے پیچھے عورتیں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حکم ابتدا میں تھا, منسوخ ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. حضرت ام سلمہ کی روایت ان کی ایک تابعیہ جو شاگرد ہے وہ روایت کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ بعد کے زمانوں میں بھی عورتوں کی جماعت کی امامت کیا کرتی تھیں. تو بہرحال اس میں فقہ کا اختلاف ہے. فقہ حنفی میں اس میں روکا گیا ہے, دوسرے بعض ائمہ کے یہاں اجازت ہے. تو اس معاملے میں جو شدت برتی جاتی ہے, تو میرے پاس مختلف علاقوں سے فون آئے ہیں کہ بعض مقامات پر کئی سال سے عورتیں تراویح کی نماز باجماعت کا اہتمام کرتی تھیں, اکٹھا ہوتی تھیں, نماز پڑھتی تھی, لیکن اس سال جبریہ طور سے ان کو روک دیا گیا ہے کہ نہیں, کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی. تو بلکہ ایک صاحب نے تو یہ فون کیا کہ عورتوں نے مسجد میں آ کے تراویح کی نماز میں شامل ہونے کی خواہش کی. ان کی خواہش کو مسجد کمیٹی تک پہنچایا گیا اور مسجد کمیٹی نے اس کو الاؤ کر دیا. لیکن بعض دوسرے لوگوں نے اس کی شدت سے مخالفت کی, چنانچہ عورتوں کو روک دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ مسلکی شدت پسندی ہے. اگر بعض مسلک میں کسی عمل کو ناجائز قرار دیا گیا ہے, مکروہ قرار دیا گیا ہے, اگر دوسرے مسالک میں اس کی اجازت ہے, تو اگر اس پر عمل کرتے ہوئے کچھ خواتین یا کچھ مرد انتظام کریں خواتین کے لیے, تو اس کی اجازت
دی جانی چاہیے. جس مسلک کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس پر عمل کے ہم پابند ہیں، لیکن دوسروں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش یہ پسندیدہ نہیں. جی، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری بیوی کے پاس 50,000 روپے کے زیورات ہیں، کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، اگر یہ زیورات سونے کے ہیں تو ظاہر ہے کہ 50,000 یہ بہت معمولی مقدار ہے. اگر صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اگر سونا ہے، کچھ انگوٹھی ہے اور کچھ ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ کیش بھی ہے، تو حنفی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کل جو مالیت ہوگی 60-65 ہزار روپے اگر ہوتی ہے، تو اتنے تک اگر زیورات ہو جاتے ہیں تو اس پر تو زکوٰۃ ہے. اگر چاندی کے نصاب کی مالیت کے برابر کچھ کل ملا کر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کچھ لوگ 7.5 تولہ سونا کے بقدر مالیت کو نصاب مانتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے سے نوازیں. تو میں نے عرض کیا کہ حنفی علماء کا فتویٰ تو اس پر ہے کہ اسٹینڈرڈ چاندی کا نصاب ہے. اچھا، اگر سونا چاندی اور کیش کو ملا کے چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن حنفی میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موجودہ دور میں سونے اور چاندی کی مالیتوں میں بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے، اس لیے موجودہ دور میں سونا کو اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے. عالمی سطح پر بھی سونے کو اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس کچھ چاندی، کچھ سونا، کچھ کیش ہو، تو اگر وہ سونے کا جو 7.5 تولے کا نصاب ہے اس کے برابر کی مالیت ہوتی ہے تب اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. فاطمہ صاحبہ ہیں جو بھٹکل سے سوال کر رہے ہیں، کیا قضاء عمری کی نماز رمضان میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اولاً تو یہ کہ کیا قضاء عمری کی شرعی حیثیت کیا ہے. کسی نے 10 سال تک کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، اب بعد میں اس کو احساس ہو گیا ہے کہ نماز تو مجھ پر فرض تھی، مجھے ادا کرنا چاہیے، تو کیا اس شخص پر پورے 10 سال کی نماز ادا کرنا لازم ہے؟ تو اس تعلق سے بھی علماء کی 2 نقطہ نظر ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سابقہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا نہیں ضروری ہے. آدمی جتنا توبہ استغفار کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ جب سے احساس ہوا ہے تب سے وہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو واجب تھا اگر وہ چھوٹ گیا ہے تو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، آدمی کو اس کی قضا کرنی چاہیے. اس لیے قضاء عمری کرنا واجب ہے. تو جو علماء یہ بات کہتے ہیں وہ اس کی 2 ترکیبیں وہ بتاتے ہیں. آدمی اندازہ کر لے کہ اس کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، جی، پھر وہ ایک نماز ادا کرنا شروع کرے. وہ ظہر کی نماز پڑھے تو ایک نماز اپنی سابق چھوٹی ہوئی نماز بھی ادا کر لے. تو وہ یا تو اس طرح حساب بنائے کہ جب وہ قضا پڑھے تو یہ نیت کر لے کہ میری جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس میں جو میری سب سے پہلی نماز ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر نیت کرے جو میری اس کے بعد کی پہلی ہے وہ ادا کر رہا ہوں. ایک ترکیب واسطے ہے کہ یہ نیت کرے کہ جو میری جتنی نماز چھوٹی ہے اس میں سے جو آخری نماز میری ہے وہ نیت کر رہا ہوں. بہرحال کوئی بھی وہ نیت کر کے قضاء عمری کر سکتا ہے. تو اگر جو علماء کہتے ہیں کہ قضاء عمری کرنا ضروری ہے تو وہ نمازیں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، رمضان میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. آدمی رمضان میں جو نوافل ادا کر رہا ہے اس میں وہ قضاء عمری کی نیت کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا.